جس کلمے پر وقف کرنا ہے اس کے آخری حرف پر اگر زبر ہوتی ہے تو اس میں وقف کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیں، یہ میں نے مختلف آیات لی ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ یہاں پہ زبر کے آگے یا ہے، اسی طرح یہاں پہ زبر کے آگے الف ہے، ادھر گول تا ہے، آگے یہ کاف کے اوپر زبر ہے۔ تو یہاں پہ چار صورتیں ہیں، یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ چار طریقوں سے یہاں پہ وقف کریں گے۔ ہے ایک زبر، یہ پیش ہے، القارعۃ یہاں پہ پیش ہے، اس طرح والفتح یہاں پہ پیش ہے۔ اس میں وقف کرنے کا طریقہ کار جدا ہے، وہاں پہ گول طاق پہ وقف کرنے کا طریقہ جدا ہے، یہاں پہ وقف جدا طریقے سے کریں گے۔ یہ دیکھیں زیر ہے، فی القبوری یہاں پہ زیر ہے، اور اسی طرح فی الصدوری یہاں پہ بھی زیر ہے۔ آگے دیکھیں غاشیاتی، یہ جو پہلی آیت ہے سورہ غاشیہ کی، غاشیاتی یہاں پہ بھی ایک زیر ہے، یہاں پہ بھی وقف کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہاں پہ فی الصدوری اس میں وقف جدا طریقے سے ہوگا، یہاں پہ وقف جدا طریقے سے ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ زبر کے آگے یا ہو تو یہاں پہ جب وقف کریں گے تو اس زبر کو کھڑی زبر سے بدل دیں گے۔ یہاں پہ الف مقصورہ ہے، کھڑی زبر تھی حقیقت میں، وہ جو صرف اور ناپ سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ الف مقصورہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اتنا کافی ہے کہ ایک زبر کے آگے یا ہو جب وقف کیا جاتا ہے تو وہ زبر نہیں جائے گی، وہ حرف ساکن نہیں ہوگا بلکہ وہ کھڑی زبر ہو جائے گی۔ یہاں پہ کھڑی زبر پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ جب وقف کریں گے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، سبح اسم ربک الاعلی، اعل نہیں، اعل غلط ہو جائے گا، درست کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ قاعدہ آپ کو سمجھا دیا کہ ایک زبر کے آگے یا ہو تو جب وقف کریں گے تو اس زبر کو کھڑی زبر سے بدل دیں گے، سانس اور آواز کو توڑ دیں گے۔ اسی طرح یہ نیچے والی آیت ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، سانس اور آواز کو توڑ دیں گے۔ اس کے آگے ایک زبر کے آگے یا ہے، یہاں پہ بھی الف مقصورہ ہے، تو اس زبر کو کھڑی زبر سے بدل دیں گے، سانس اور آواز کو توڑ دیں گے، وقف درست ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس کو اشق پڑھتا ہے، اشق، تو غلط ہوگا، درست کیا ہے؟ اشقا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک زبر کے آگے الف ہے، یہاں پہ جب وقف ہوگا تو یہ الف بھی نہیں جائے گا۔ جو حروف مدہ ہوتے ہیں وقف کی صورت میں، حروف مدہ ویسے کے ویسے کھڑے رہتے ہیں، وہ نہیں جاتے، یہاں پہ الف مدہ ہے تو یہاں پہ یہ الف مدہ نہیں جائے گا۔ وقف کریں گے تو آواز اور سانس کو توڑ دیں گے، پھر دوسری عرض شروع کریں گے۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها، آواز اور سانس توڑ کر آگے عرض شروع کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیں گول تا ہے، اس میں وقف کرنے کا طریقہ کار بالکل جدا ہے۔ جب گول تا پر وقف کیا جاتا ہے، گول تا کے اوپر زبر ہو، دو زبر ہوں، پیش ہو، دو پیش ہوں، نیچے زیر یا دو زیر ہوں، گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، وَتَوَرُونَ الْآخِرَةَ، وَتَوَرُونَ الْآخِرَةَ، ہا ساکنہ سے اس کو بدل دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ زبر ہے، یہاں پہ نہ تو اس زبر کے آگے یا ہے، نہ ہی آگے الف ہے۔ جب یہاں پہ وقف کیا جائے گا تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے، کاف کو ساکن کر دیں گے، یعنی کاف کے اوپر جو زبر آ رہی ہے وہ زبر چلی جائے گی۔ وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سانس اور آواز کو توڑ کر دوسری عرض شروع کی جائے گی۔ ایک زبر پر وقف کرنے کا خلاصہ سمجھ لیں کہ ایک زبر کے آگے یا ہو جب وقف کریں گے تو اس زبر کو کھڑی زبر بنا دیں گے، سانس اور آواز کو توڑ دیں گے۔ اسی طرح ایک زبر کے آگے الف ہو تو اس کو ویسا ہی پڑھا جائے گا جیسے وہ تھا، یعنی وہ الف نہیں جائے گا لیکن سانس اور آواز کو توڑ دیں گے۔ اسی طرح اگر گول تا کے اوپر زبر ہو تو گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ آگے یہ دیکھیں جس طرح کاف پہ صرف ایک زبر ہو، آگے یا نہ ہو یا الف نہ ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی وہ زبر چلی جائے گی۔ پیش پر وقف کی یہ دیکھیں دو صورتیں بن رہی ہیں۔ القارعۃ، یہاں پہ وقف کریں گے تو گول تا ہے، گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، القارعہ، آخر میں ہا ساکنہ کی آواز آئے گی، سانس اور آواز کو توڑ دیں گے، دوسری عرض پھر پڑھیں گے مَلْقَارِعَةُ، سانس آواز توڑ دیں گے، پھر تیسری عرض پڑھیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ،
آگے سورہ نصر میں دیکھیں کہ وہاں پہ بھی پیش تھا، یہاں پہ بھی پیش ہے، لیکن وہاں پہ گول تا تھی، گول تا کو وقف میں یہاں ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، یہاں پہ پیش ہے تو یہ حرف ساکن ہو جائے گا، یہ جو پیش ہے چلا جائے گا، ہاں پڑی جائے گی، والفتح، والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر میں ہاں کی آواز آئے گی، اگر کوئی اس کو والفت پڑھتا ہے والفت تو غلط، والفتح، والفتح پیش چلا جائے گا۔ آگے یہ سورہ مزمل ہے، اس میں بھی پیش چلا جائے گا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، جب وقف کریں گے تو یہ پیش چلا جائے گا، گول تا پر پیش ہوگا تو گول تا کو ساکنہ سے بدل دیں گے، گول تا کے علاوہ پیش ہوگا تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی وہ پیش چلا جائے گا۔ آگے یہ دیکھیں کہ دو زبریں آ رہی ہیں، قلیلاً پہ دو زبریں ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش پر وقف کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں میری پہلے ویڈیو موجود ہے، لیکن مختصر سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دو زبر پر جب وقف کریں گے دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، اس طرح یہاں پہ قلیلاً ہے، اس کو قلیلا پڑھیں گے، یہاں پہ دیکھیں قبوری، یہاں پہ بھی زیر ہے، غاشیتی یہاں پہ بھی زیر ہے، لیکن یہاں پہ وقف کرنے کا طریقہ کار جدا ہے، یہاں پہ جب وقف کریں گے قبوری پہ وقف کریں گے تو یہ زیر چلی جائے گی، وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، سانس اور آواز کو توڑ دیں گے، آگے دوسری آیت پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ گول تا ہے، یہ گول تا دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی لیکن حقیقت میں گول تا ہی ہے، تو یہاں پہ جب اس میں وقف کیا جائے گا تو اس کو ہاں ساکنہ سے بدل دیں گے، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ہو سکے تو آگے شیئر کر دیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مناسب وقت پر رپلائی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔